بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک ریاست وان صاحب گوجرانوالہ کی سیاسی سماجی کاروباری شخصیت، یہ جو ہے نا پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ کافی عرصے سے یہ چل رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ کافی دور دور تک جو ہے نا پارٹی کے جلسے جلوس ہوتے ہیں، ایجیٹیشن کے جب پروگرام ہوتے ہیں، ہاں صاحب کال کرتے ہیں، یہ دور دور تک جاتے ہیں۔ ان کو سفیر گوجرانوالہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے سوال ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ ٹھیک پی ٹھاک۔ ٹی آئی میں کب سے آپ کی جو ہے نا وابستگی چل رہی ہے، کب سے ہیں آپ؟ جی صاحب، میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی غالباً جولائی 2011 میں۔ صحیح۔ اس وقت سے میں پی ٹی آئی میں ہوں۔ جی اس سے پہلے میری سیاسی تربیت یا سیاسی ورکری یا سیاسی شعور کا جو آغاز تھا، وہ میری مدر پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ جی بالکل۔ تو جب زرداری صاحب نے وہ جو ہے خود ساختہ مفاہمتی پالیسی اختیار کی جی نون لیگ کے ساتھ، جی جی تو ہم نے پھر پیپلز پارٹی کو، جس نے بھٹو صاحب کا نظریہ چھوڑ دیا، جی اور میں سمجھتا ہوں نون لیگ کی بی ٹیم بن کے کھیلنا شروع کر دیا، ہم نے اس کو الوداع کہتے ہوئے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا۔ سفیر گوجرانوالہ آپ کو کوئی ٹائٹل ملا ہے؟ آپ خود لگاتے ہیں یا دوستوں کی محبت ہے آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ جی، خود لگانے سے یا بغیر کسی محنت سے کوئی ٹائٹل لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ بجائے اعزاز کے ایک انسلٹ ہوتی ہے۔ یہ میرے ورکر بھائیوں کی مہربانی ہے، اور اس کو ایک پروگرام ہوا تھا سوشل میڈیا ایکٹیویٹسٹ کا، ان کو ہم نے شیلڈ دی تھی۔ وہاں ایک ہمارے پی ٹی آئی کے سینئر ترین ورکر ہے، انہوں نے ہاؤس کے سامنے یہ قرارداد کی صورت میں یہ سمجھنے پیش کیا تھا یہ اس کو سفیر گوجرانوالہ کے لقب کو، کہ کیا ریاست عوام کا حق بنتا ہے، اگر بنتا ہے تو سارے ساتھی جو ہیں وہ اس پہ قرارداد کے حق میں بولیں۔ اور وہ تھے جناب عمران بیگ صاحب، جو راہ والی کے، ان کو سب لوگ جانتے ہیں، پی ٹی آئی کے انتہائی متحرک اور پرانے ورکر ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ان کی قرارداد پہ جناب سارے حال نے الحمدللہ مجھے یہ خطاب دیا تھا، اور ہمارے قائد جناب چوہدری محمد صدیق اور دیگر قیادت نے مجھے ایک سوینئر سے نوازا تھا اس اعزاز کے سلسلے میں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ چوہدری صاحب جو اعزازی لقب ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ میں نے پورے پنجاب میں، یہ دیکھیں اس کے پیچھے ٹائم دینا، اس کے پیچھے بندے کی محنت ہے۔ پھر میں تقریباً جو 20 حلقوں میں پنجاب میں جو ہوا تھا نا ضمنی الیکشن، اس میں میں نے شاید کوئی حلقہ نہیں چھوڑا تھا، اور مقصد صرف ایک ہی تھا کہ خان کے نظریے کو، خان کے جو ویژن ہے اس کو گھر گھر پہنچانا۔ اور اس میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں گوجرانوالہ کی نمائندگی کرنے، یہ میرے ورکر بھائی اور یہ میرے ساتھی بتا سکتے ہیں۔ میں اپنے طور پہ انشاءاللہ تعالی محنت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ سفیر گوجرانوالہ کا ظاہری بات ہے، انہوں نے آپ کو ذات دی ہے، تو آپ تو نمائندگی گوجرانوالہ کی کرتے ہیں نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ جب جلسوں میں جاتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں، ایک پارٹی کا آپ ڈریس پہنتے ہیں، آپ کی پگڑی ہوتی ہے، آپ کی جو ہے نا قمیض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شلوار قمیض پہنتے ہیں آپ آپ کو شوق ہے پارٹی کا وہ لباس پہننے کا، کہ آپ لوگوں کی اٹریکشن چاہتے ہیں اپنی طرف، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ مجھے دیکھا جائے؟ یہ چوہدری صاحب اس ڈریس کو نا بہت سے لوگوں نے پہننا شروع کر دیا ہے آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں پاکستان کا سب سے پہلا ورکر تھا جس نے اس ڈریس کو متعارف کرایا تھا۔ بالکل ایسا ہی۔ اور اس ڈریس کو میرا متعارف کرانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے خان کے سمبل کو، جس طرح میرے اندر اس کی چاہت ہے نا،
اس کو میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اس کو ڈریسنگ کی صورت میں لے کے آیا کہ یار میں جیسے میں اندر یہ لوگوں کی اٹریکشن کے لیے کہ یار پی ٹی آئی کا کوئی ایسا بھی ورکر ہے، ایسا بھی کھلاڑی، ایسا بھی ٹائیگر ہے جو اندر باہر سے خان صاحب سے محبت کرتا ہے. تو میں ان دوستوں کا بھی مشکور ہوں جو میری تقلید کرتے ہوئے آج ڈریس پہن رہے ہیں. لیکن آج بھی الحمدللہ میری جب ڈریسنگ ہوتی ہے وہ سب سے منفردی ہوتی ہے. اور دوسرا اللہ کی یہ خاص کرم نوازی ہے کہ میں جس لیڈر کا کھلاڑی ہوں، جس کپتان کا میں ورکر ہوں، انشاءاللہ تعالی میں اس کا پیغام گھر گھر پہنچا رہا ہوں اور پہنچاتا رہوں گا. اور دوسرا چوہدری صاحب، یہ چیزیں بہت کچھ مانگتی ہیں. فیم حاصل کرنے کے لیے نا، آپ دیکھیں یہ ایکٹر ہوتے ہیں نا، تو ان کو ایکٹنگ کے لیے اپنا گیٹ اپ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی. ہم خاں کے کھلاڑی ہیں، ہمیں خاں کے رنگ میں رنگنے کے، اپنے آپ کو رنگنے کے لیے نا جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم نے کیا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کریں گے. یہ ایڈریس آپ نے پہنا کیسے آپ کے ذہن میں آیا، اور پہلی دفعہ آپ نے کدھر پہنا؟ جلسے میں پہنا، گجرانوالہ میں پہنا، کسی احتجاج میں پہنا، ریلی میں؟ کیسے جو ہے نا؟ یہ ہم کسی دوست نے شادی پہ جا رہے تھے، تو خان صاحب نے اسلام آباد کی اس وقت نا کال دی ہوئی تھی، 27 مارچ تھے غالباً اس وقت جلسہ رکھا تھا. تو ہم ساتھیوں نے جب اقتدار میں تھے، یہ رجیم چینج کا چل رہا تھا، بالکل ایسا ہی ہے. تو خان صاحب نے کال دی کہ یار ادھر پہنچنا ہے سارے ساتھیوں نے. F10 میں نہیں تھا وہ، ادھر جو ہے نا وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا تھا. تو میں نے کہا یار کوئی ایسا طریقہ کو اب منفرد سٹائل سے بندے کو جانا چاہیے. تو یہ سمجھ لیں کہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے میں نے اس ڈریس کو ڈیزائن کیا، ذہن میں ایک خاکہ بنایا. یہ میرے ساتھ ہی گھر کے ایک درزی ہے، میں نے اسے ڈسکس کر کے نا تو انشاءاللہ تعالی یہ بنوا کے، اور جب میں گجرانوالہ سے چلا تو الحمدللہ میں نے جب یہ سب ملے، جہاں ہمارے ساتھی خالد عزیز لون صاحب کے گھر اکٹھے ہوئے تھے، تو جہاں وہاں میری انٹری ہوئی تو یہ سمجھ لیں کہ میری انٹری ایز اے سٹار ہو گئی کہ دوست احباب نے بڑا سراہا. وہ ڈیفرنٹ لک میں نظر آیا. اور پھر میں فرسٹ ٹائم میں نے اس کو 27 مارچ کے جلسے میں اس کو پہنا تھا، اور پھر جب لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا تو میں نے پھر جلسے، جلوس یا خان صاحب کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس کو میں نے ریگولر پہننا. بندے کو تھوڑا سا پھر ہوتا ہے یار میرا جو ہے نا پسند کیا گیا ہے. خان صاحب کی کوئی ایسی بات جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، قائد محترم کیا ہے؟ مجھے ہر وہ عمل جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے. اب پاکستان کی تاریخ میں جی میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بعد ایک بھٹو صاحب لیڈر آئے تھے، جی بالکل، جن کی باتیں لوگوں کے گھروں میں گھر کرتی تھی. اور ان کے بعد یہ جناب عمران خان صاحب آئے ہیں. اب وہ جو بھی لفظ، جو بھی سلوگن وہ اپنی روٹین سے بولتے ہیں، وہ ایک نعرہ بن جاتا ہے، وہ ایک سلوگن بن جاتا ہے. مجھے جو ان کی سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ، ہم نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب خان صاحب سے زیادہ اس شعر کا ترجمہ کسی بندے نے عمل سے نہیں کیا، ان سے اچھا کسی نے نہیں کیا. بالکل ایسا. جب کفر کے ایوانوں میں کھڑے ہو کے اس شعر کے مطابق انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے قریب رہتے. دل کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے جس کو دوسرا بندہ فیل نہیں کرتا. تکلیف تو چھوٹی سی بھی ہو تو بہت بڑی ہوتی ہے، اور بینگ اے ہیومن دل کی تکلیف ایک ایسی تکلیف ہے جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو کیسی میرے لیڈر نے تشبیہ دی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں جو گستاخی کرتے ہیں نا، یہ ایسے ہے جیسے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے قریب رہتے ہیں. تو پھر مجھے اس وقت یہ علامہ اقبال کے شعر کی بھی سمجھ آئی کہ جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کفر کے ایوانوں میں کھڑے ہو کے اتنی محبت کا اظہار کیا، اور آج اس محبت کے صدقے دیکھیں پوری پاکستان کیا پوری دنیا اس بندے کو چاہنے والی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ اس ملک پاکستان کی وہ میں ایک دوسری بات کرتا چلوں، ہم نے علامہ اقبال کا ایک وہ بھی شعر پڑھا ہوا ہے کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب۔ مجھے 40 سالوں میں اس شعر کی سمجھ نہیں آئی جی، لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، پڑھا بھی ہے، خلاصوں سے، گائیڈ سے، لوگوں سے، اس اساتذہ کرام سے، بڑا اچھا ترجمہ اس کا ہوا ہے، لیکن جو عملی تصویر عمران خان نے پیش کی ہے نا، اس سے بڑھ کر اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اس قوم کے مستقبل کو سیو کر رہا ہے، اس نے ایک ویژن دیا ہے کہ ہم نے جینا کس طرح ہے، بالکل اس ملک کو بچانا کس طرح ہے، اس ملک کے نونہالوں کی تربیت کس طرح کرنا ہے، ہم نے آزاد خارجہ پالیسی کیسے دینی ہے۔ اب عمران خان کا کردار، عمران خان کی گفتگو، عمران خان کا عمل، جب اس کو کمپیریٹیولی اس شعر کے تناظر میں دیکھیں نا کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آپ کو یہ ظاہر کرے گا کہ عمران خان واقعی اس شعر کی پاسداری کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی چیزیں ہیں جس وجہ سے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب بھی اس ٹائم میں جب آپ کا پروگرام کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ ہے پی ٹی آئی کا؟ نہیں، میں صرف اور صرف کسی باڈی میں کوئی عہدہ نہیں؟ کسی باڈی میں میرے پاس کوئی عہدہ نہیں، اور میں فخر سمجھتا ہوں کہ میں خان کا کھلاڑی ہوں، اور جو مجھے دوستوں نے میری محنت اور اس عمران خان کے جھنڈے کی وجہ سے، جب سے میں چوہی صاحب میں نے سیاست شروع کی، میں ورکر 85 کا ہوں، 1985 میں مجھے سیاسی شعور، سیاسی بلوغت آ گئی تھی، میں نے ورکری شروع کر دی اپنے پسندیدہ لیڈرز کی، پسندیدہ پارٹی کی۔ اللہ نے کرم کیا، اسی علاقے کے اندر میں 2 دفعہ کونسلر ہوا ہوں، میری میکسیمم پہچان چند گلیوں تک تھی، اور جب سے میں نے یہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہے، اللہ نے مجھے کتنے بڑے عہدے سے، کتنے گوجرانوالا کے لوگ ہیں، کتنے پاکستان کے لوگ ہیں جن کو سفیر کا لقب ملا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے نہ کوئی عہدہ ہو سکتا ہے، اور نہ میں عہدوں کا مرہون منت ہوں۔ اب دیکھیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ شاید عہدے داروں کو کوئی اتنا فیم نہ ملا ہو جتنا اس بھائی کو ملا ہوا ہے، اس کی وجہ اور صرف اور صرف عمران خان کا جھنڈا، عمران خان کی پارٹی ہے، اور مجھے قطعاً کسی عہدے کا لالچ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ڈومین میں رہ کے جو میں محنت کر رہا ہوں نا، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ایس یو سی کے لیے، اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے، مجھے اس پہ فخر ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ اب 3-4 دن سے خان صاحب خود پنجاب کے انٹرویو لے رہے ہیں ٹکٹوں کے لیے، ٹھیک ہے، ایز اے پی ٹی آئی ورکر، ایز اے پولیٹیکل ورکر، دیکھیں گوجرانوالا کی بات نہیں، پورے پنجاب میں ایک حلقے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں 5-6 امیدوار ہیں، یہ ملنی ایک کو ہے، باقی جو 4-5 رہ جائیں گے ان کو آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ میں دعا گو ہوں کہ ٹکٹ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کا دل جو ہے نا وہ اس سائیڈ پہ موڑ دیں۔ دیکھیں، انسان کا دل ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یہ اللہ کی ذات جس طرف چاہے اس طرف موڑ دے۔ میری درخواست ہے، میری اللہ تعالیٰ سے عرض ہے کہ یا اللہ خان صاحب کا دل اس طرف موڑ دے جو ٹکٹ کا ریئل حقدار ہے۔ سب سے پہلے تو میری یہ خواہش ہے۔ اس کے بعد اب یہ بلیم گیم ختم ہو گئی ہے، خان صاحب نے جب اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیا انٹرویو کے بعد کہ ٹکٹ میں خود دوں گا، کہ یہ جو نیچے
टोकन सौदे चल रहे थे ना, अब तल्लकदारी है ये वो ख़त्म, वो किसी भी सूरत में थे, वो माली मफाद था, वो ज़ाती तल्लक थे, वो सारा इसी के अंदर आता है। सिफारिशें थी। अब खान साहब को ना किसी की ज़रूरत है सिफारिश करने की, और ना मुझे उम्मीद है कि खान साहब ने किसी की माननी है। उन्होंने डिज़र्विंग पर्सन को देनी है। अगर मैं समझता हूँ वो किसी न्यू कमर को देते हैं, हमारे अंदर 100 ख्याल आ सकता है कि यार ये 11 साल का मेहनत या 15 साल का कार है, इसको क्यों नहीं दी, इसको क्यों नहीं। मे भी खान साहब के दिल में क्या उसकी खूबी हो जो वो इलेक्शन कंटेस्ट वो दूसरे से अच्छा कर सकता हो। हम ये दोस्तों को रिक्वेस्ट करते हैं, मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा हमायती हूँ जनाब SME साहब का, और मैं आपके वसासत से, आपके तवज्जो से ये सारे सिटी को, सारे PTI टाइगर्स को, सारी क़यादत को मैसेज देता हूँ, अगर SME साहब के अलावा जिसको भी टिकट मिलेगी इंशाअल्लाह ताला मैं वोट बल्ले को दूंगा। और मैं ये भी आपसे बरमला अंधा एतमाद करते हुए गारंटेड करता हूँ आपको, अगर SME साहब को टिकट नहीं मिलती तो वो इंशाअल्लाह ताला पार्टी से बेवफाई नहीं करेंगे, वो पार्टी के साथ चलेंगे। और इसी तरह मुझे सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट भी है और मेरी ख्वाहिश भी है और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह ताला कोई बंदा पार्टी की वायलेशन नहीं, पार्टी रूल की वायलेशन नहीं करेगा। अगर किसी ने की तो समझ लें वो मुफाद परस्त है, वो दगाबाज है, वो डाकू था, डाका मारने आया था। खान साहब ने डाका मारने पे नहीं आया, अपने मुफाद पे आया। हम चौधरी साहब, हम खान साहब के विजन के साथ हैं, हम टिकट के साथ नहीं हैं। अच्छा, लास्ट में अब इलेक्शन सर के ऊपर हैं, PTI के वर्करों को पंजाब के इलेक्शन है, फिर KP के होने हैं, पाकिस्तान के होने हैं, पाकिस्तान की अवाम को आप क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी अवाम को पैगाम नहीं, अब मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस कौम का, जिन्होंने 75 साल का जबर का तसलसल तोड़ दिया है। और फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुक़्तदर हलके और जो है हुकूमत वक्त वो एक साइड पे खड़ी हो गई है, और अवाम का सच्चा लीडर और अवाम उनके सामने डट के खड़े हो गए हैं अपने हक़ के लिए। उनको कोई लालच नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वो अपना हक़ मांगते हैं। अब इमरान खान का मुतालबा क्या है कि यार वो ये नहीं कहता कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, उसका मुतालबा है कि आइन के मुताबिक हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन या हुकूमत इलेक्शन करवाए, जिसको इमाम हक़ हुक्मरानी दे वो इक़्तिदार में आ जाए। अब अवाम ने तो अपना हक़ अदा कर दिया, मैं समझता हूँ अवाम ने इस वक्त तक अपना हक़ अदा कर दिया है मुक़्तदर हलकों के सामने खड़े होकर। अब सियासी पार्टियों को जिन्होंने MRD बनाई, जिन्होंने ARD बनाई, किस लिए बनाई थी कि ज़िया से मुतालबा था कि हमें इलेक्शन दें, तो ज़िया साहब कहते थे नहीं, इलेक्शन उस वक़्त होंगे जब मुस्बत नताइज मिलेंगे। अब उन्हीं मुस्बत नताइज को मुख्तलिफ रंग दे के अब जो नाम नहाद जमहूरी पार्टियां थी अब इलेक्शन से भाग रही हैं। भाई वो एक पंजाबी का मकूल है, मैं सियालकोट के एक दो पहलवान सन, उन्होंने मैनू गल के लिए शायरी हो रही सी, तो उन्हें कहा यार अपनी बैठक च ना बंदे नूं पट बड़े मोटे लगते हैं। हाँ जी, भलवानी का पता उदों लगता जो मैदान च निकली है, सामने बगाने पुत्रां के सामने वो तुहानूं पहली जना कोई टक्कर का बंदा मिलिया है, तुसीं मुकाबले की जनानियां नाल या मैच फिक्सिंग या अंपायर नूं नाल रला के खेडण की जेस हो, एक बंदा तुहानूं ललकारे मारदा होया आओ मैदान च, ललकारे सियासी मैदान च मारन दिया है कि आओ मैदान दे विच आओ। तुसीं जो आंदे सो PTI का फेम कोई नहीं, इमरान खान की मकबूलीयत घट गई है। मैं कहना जी तुहाडी गल मान लैने आ, घट गई है, फेम मुक गया सारा। अवाम तुहाडे नाल है ना, तो जितना तुसां पेड़ ते लाओ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे इमरान खान की है, तुसी की हो, कौम की है, तो तुहाडे वो गासब जेडे पिछे सिहूनी ताकतां तुहाडे जिन्हां दे इशारियां ते जिन्हां दे हत्थ दे विच रिमोट कंट्रोल है ते जिन्हां दे इशारे ते तुसी पुतली तमाशा बने हो, तुहानूं जरा पता लगे अवाम तुहाडा अशर की करदी है। ठीक है मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।